السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ بک کا پیج نمبر 77 اوپن کر لیجئے، اس پہ صبر کا ٹاپک ہے، اس کو اپنے سامنے کھول لیجئے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف، پھر اس کے بعد قرآن کی روشنی میں اس کی فضیلت دیکھیں گے۔ تو صبر کے لغوی معنی ہوتے ہیں رکنا، ٹھہرنا اور باز رہنا، یعنی عقل کو اور نفس کو اس چیز پر روکنا جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ شریعت کیا تقاضا کرتی ہے؟ نفس کو اور زبان کو شکوے شکایات سے اور اعضاء کو واویلا کرنے سے روکنے کا نام صبر ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات کو، تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور محرومیوں کو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر برداشت کرنا اور اپنے نفس کو ان پر بے قرار اور بے قابو ہونے سے روکنے کا نام صبر ہے۔ صبر صبر یصبر، صبرن سے اس کا مصدر ہے خود کو روکنا۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ وَاصْبِر یہی لفظ ہے اپنے آپ کو روکنا۔ صبر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، دو طرح کا صبر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بدنی صبر، جسم پہ صبر، اور دوسرا ہوتا ہے خواہش نفس پر صبر کرنا۔ جو پہلا صبر ہے بدنی صبر، اس سے کیا مراد ہے کہ جسمانی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے صبح تہجد یا فجر کے وقت اٹھ کے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے تو وہ جسم پہ بھاری ہوتا ہے نا، ایک مشقت ہوتی ہے جسم پہ۔ اسی طرح کئی بار نماز ادا کرنا بھی جسم پہ بھاری ہو رہا ہوتا ہے، ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صبر ہے یہ وقتی ہے، اس کے اثرات کچھ دیر میں زائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو کچھ دیر کے بعد ہی ہمیں اس کے اثرات اپنے اوپر محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ جو دوسرا صبر ہے خواہش نفس پر صبر کرنا، یہ کئی بار بہت طویل ہو جاتا ہے۔ تو یہ والا جو صبر ہے خواہش نفس پر صبر کرنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس ہماری مخالفت کر رہا ہوتا ہے، کس وجہ سے کہ ہم اللہ کے ایک حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا نفس اس پہ آمادہ نہیں ہو رہا ہوتا اور ہم اس کو آمادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے، یہ ہے خواہش نفس پر صبر کرنا۔ جیسے ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا تو وہ چیز نفس پہ بھاری ہوتی ہے نا، کئی بار کئی مہینے نفس پہ بھاری ہوتی ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کا معاملہ کریں اور ہمارے نفس کو اس چیز کے لیے آسان کر دیں۔ لیکن جب وہ چیز نفس پہ بھاری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو برداشت کرنا مشقت کے ساتھ، یہ صبر کی بہت اعلیٰ قسم ہے۔ اور اسی کو قرآن میں کس نام سے تعبیر کیا گیا؟ فَصَبْرٌ جمیل، کہ جس پہ مخلوق کے سامنے کوئی شکوہ بھی نہ ہو۔ اللہ کے سامنے تو ہو سکتا ہے لیکن مخلوق کے سامنے شکوے شکایات کا نہ ہونا، کوئی واویلا نہ کرنا، تو یہ ہے صبرٌ جمیل۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کتنے سال صبر کیا، یہ وہی صبر ہے اور یہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ قرآن میں 70 سے بھی زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو صابرین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ صبر پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچی ہے جو ہمارے نفس پہ بھاری ہے، فوراً اس پہ صبر کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ کئی دن زبان سے شکوے اور شکایات والے کلمات ادا کیے جائیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم اب صبر کرتے ہیں، تو یہ پھر ہمارے حق میں صبر نہیں لکھا جائے گا۔
اور صبر پہلے نفس پہ بھاری ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب ہم خود کو اس کا عادی بناتے ہیں پھر ہی وہ ہمارے اوپر، ہمارے نفس پہ آسان ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے پہ آسان نہیں ہو جاتا، شروع میں ہمیں مشقت ہی محسوس ہوتی ہے، وہ بھاری ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ جب اپنے کیے ہوئے صبر سے انسان کو لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں ایک ریوارڈ ہوتا ہے صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ وہی ریوارڈ ہے کہ جب صبر کرنا نفس پہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں بھی کیا ذکر ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو صبر کرتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ اور پھر اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے سورۃ الرعد میں کہ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کہ ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا ہی اچھا بدلہ ہے آخرت میں ان کے لیے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، لیکن جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا انعام ہے۔ یہاں پہ صبر کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا بھی ذکر ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ تمام اعمال ہے جو ہمیں قرآن اور احادیث سے پتہ چلتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، تو صبر کے ساتھ یہ اعمال کرنا بھی ضروری ہے اگر ہم اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم کے طلبگار ہیں، بہت بڑے انعام کے ہم طلبگار ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو ان کا صلہ یا اجر بے حساب ملے گا۔ اور احادیث میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ صبر کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، یا ایک مقام پر صبر کو روشنی کہا گیا ہے۔ تو بندہ مومن اس کو تو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ اس پہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور صرف اس میں جسمانی تکلیف نہیں آ جاتی، کوئی بھی ذہنی پریشانی، اذیت، کوئی بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ، کوئی بھی چیز جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے اپنی زندگی میں اور ہم اس پہ صبر کریں، کوئی شکوے شکایات نہ ہوں اللہ سے، ہماری زبان سے یہ نکلے کہ الحمدللہ علی کل حال، تو وہ ہمارے حق میں پھر صبر لکھا جاتا ہے اور اسی صبر پہ پھر اجر عظیم ہے۔ تکلیف اور پریشانی پہ الحمدللہ علی کل حال کہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کئی بار زبان تو ساتھ دے رہی ہوتی ہے لیکن دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، دل اس غم سے لبریز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں، بندے کو اس کے صبر کا ریوارڈ ضرور دیتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے پھر کہ جب بندہ تکلیف یا پریشانی پہ الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے تو زبان کے ساتھ دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو لوگوں کو وہ پریشانی اور غم بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ صبر کرتا آیا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر اس کا بہترین ریوارڈ کیا دیتے ہیں کہ پھر وہ جب بھی کہے کہ الحمدللہ علی کل حال تو وہ نہ صرف زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے بلکہ دل سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑے سے بڑا غم، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس کے نفس پہ بہت آسان کر دیتے ہیں کہ اس کا نفس پھر ہر حال میں مطمئن رہنے والا بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں کچھ ایسے کام ہیں کہ جن پر اگر صبر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر بتایا گیا ہے ہمیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بینائی سے محرومی پر صبر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے
بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی سنی۔ حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جو اللہ کا فرمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں میں مبتلا کر دوں، یعنی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے، اور اس پر وہ صبر کرے، تو میں اس کے عوض میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ تو اس لیے وہ لوگ جن کی آنکھوں کی بینائی کسی بھی وجہ سے کم ہو جائے، بہت کم، کہ ان کو ٹھیک سے دکھائی نہ دے، تو وہ اس حدیث کو یاد کر لیں کہ ان کو اس صبر پر اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ پھر دوسرا ہے طاعون کی وبا میں اپنے ہی شہر میں رہنے پر صبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ طاعون عذاب الہی تھا، اللہ اسے جن لوگوں پر چاہتے مسلط کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ بس جو مومن انسان طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے ہی شہر میں رہے، اور اس بات پہ یقین کرے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ اس کو پہنچ کر ہی رہے گا، تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ جو طاعون ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اس کے لیے آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آج کل کرونا وائرس ہے، کہ وہ کتنی تیزی سے پھیلا کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور شروع میں جب سنا تھا کہ اس کا آغاز ہوا ہے، تو جن ملکوں سے یا جن شہروں سے اس کا آغاز ہوا تھا، وہاں بہت ہی خوف و ہراس کی کیفیت تھی، اور لوگوں کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں، دوسری جگہوں پہ چلے جائیں، اور اسی طرح سے یہ پھیلا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے صد باب کیا بتایا ہے کہ جہاں پہ یہ بیماری پھیل جائے وہاں اس شہر سے پھر نکلا نہ جائے، نہیں تو پھر کیا ہوگا، یہ ہر جگہ پھیل جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ کیا جائے، اس طرح سے سوچا جائے کہ جو تکلیف اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے کہ طاعون پہنچ کر ہی رہے گا، تو وہ پہنچ کر ہی رہے گا، جتنا بھی اس سے بچا جائے، چاہے اپنا شہر بھی چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں یہ تکلیف لکھی ہے تو وہ ضرور پہنچ کر رہے گی۔ تو بندہ مومن کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو تکلیف اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھی ہے، جو مجھے ضرور پہنچ کے رہے گی، میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں خود کو اس سے نہیں بچا سکتا، الا یہ کہ اللہ کی ذات بچانے والی ہے، وہ بچا لے۔ اگر یہ عقیدہ ہوگا تو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ طاعون یا جیسے آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے دل میں۔ پھر ہے مرگی کے دورے پر صبر۔ ایک سیاہ فام عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، یعنی کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا، بے پردہ ہونے لگتی ہوں، تو آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کر سکو تو اس کا بدلہ اور ثواب جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہاری صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں، لیکن میرے لیے دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ تو آپ نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی۔ کتنا بڑا حوصلہ تھا نا اس عورت کا۔ آپ دیکھیں، ہم کسی جسمانی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں ایک امید ضرور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن تو ضرور یہ بیماری اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ لیکن اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پر صبر کرو، یعنی ہو سکتا ہے کہ تمام زندگی ہی تم اس بیماری میں مبتلا رہو، تو اس نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں۔ تو کتنا بڑا ہے یہ صبر کہ آپ کے علم میں ہو کہ جس تکلیف میں آپ مبتلا ہیں وہ اب دور ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، بس صبر ہی اس پہ چارہ ہے۔ جیسے بہت سے لوگ آج کل تو بہت طرح طرح کی بیماریاں نکل آئی ہیں نا، جیسے کینسر ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ لاسٹ سٹیج پہ، 3rd یا 4th سٹیج پہ جا کے ڈائیگنوز ہوتا ہے، جب اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے، جب ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اللہ سے دعا کریں اور صبر کریں۔
تو اس موقع پہ صبر کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ جو لوگ اس کیفیت سے گزرتے ہیں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کا دل پھٹ ہی جائے گا اس صدمے سے۔ تو ایسے موقع پہ خود کو تھام کے رکھنا، اس صدمے کو برداشت کرنا، یہ بہت حوصلے اور ہمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں صبر پہ اتنا اعلیٰ مقام اور اتنا اعلیٰ درجہ لکھا ہوا، اس کے پیچھے نفس کی بہت بڑی مشقت ہے۔ پھر ہے غصے پر صبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن یا طاقتور انسان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور تو وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ قادر ہو بدلہ لینے پر، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ حوروں میں سے جسے چاہو پسند کر لو۔ کیوں اس کو اختیار دیا جائے گا؟ کیونکہ دنیا میں بھی تو اس کے پاس اختیار تھا بدلہ لینے کا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایسا نہ کیا اور اس کو ریوارڈ اسی قسم کا دیں گے۔ تو جان لیجئے طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو مارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو۔ اصل طاقتور کون انسان ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یہ جو غصہ ہے نا، یہ بھی نفس پہ بسا اوقات بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہم اگر اپنے نفس کو اس کا عادی بنائیں کہ غصہ نہیں کرنا، تو وہ بھی پھر آہستہ آہستہ نفس پہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس کو اس کا عادی ہی بنانا ہے کہ ہم غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور صبر کریں۔ اپنے کسی ساتھی کی وفات پر صبر۔ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی قریبی دوست کو لے لیتا ہوں، پھر وہ اس پر اجر اور ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، تو ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں ہے۔ موسٹلی احادیث میں آپ نے جو ریوارڈ دیکھا ہوگا وہ جنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سب سے اعلیٰ ریوارڈ ہے، سب سے اعلیٰ ریوارڈ۔ یہ اللہ کی نظر میں سب سے بلند جزا ہے، کیونکہ روز قیامت تو جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، خوش قسمت تو وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں ریوارڈ بتا رہے ہیں کہ اس طرح صبر کرو گے تو اس کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ تو یہ تو پھر دنیا میں ہی جنت کا ایک سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان کاموں پہ جنت کی بشارت ہے۔ ورنہ عام طور پہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، ہم جنت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے جو جنت میں لے کر جائے گی یا جنت کے اعلیٰ مقامات تک لے کے جائے گی، ہمارے اعمال نہیں۔ پھر اولاد کی وفات پر صبر۔ یہ صبر بھی بہت مشقت والا ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں جو بھی بلوغت کو نہیں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ شخص صبر کرے اور اجر و ثواب کا طلبگار ہو۔ ایسا کیوں کہا گیا کہ بشرط یہ کہ وہ صبر کرے؟ کیونکہ اولاد کی جو جدائی ہے نا، وہ دل پہ بڑی بھاری گزرتی ہے۔ کئی مہینے یا کئی بار کئی سال صبر ہی نہیں آتا، رہ کے انسان اس صدمے کو یاد کرتا ہے، اور کئی بار زبان سے بھی ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بشرط یہ کہ وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں داخل کریں گے۔ شہید پر صبر۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سخت بیمار ہوئیں تو وہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹے، دل میں یہ آرزو ہے کہ 2 باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں تب تک اللہ مجھے زندہ رکھے۔ ایک یہ کہ تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر
اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ کیسی عظیم ماں تھی اور کتنا بڑا دل تھا ان کا کہ بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں، جب کہ خود وہ بہت ضعیف بھی تھیں، بہت بیمار ہو چکی تھی۔ تو ایسی حالت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں تو میدان جنگ میں جائے اور شہید ہو جائے، اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ کا کرنا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے والدہ کی زندگی ہی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو شہادت کے بعد حجاج نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کافی ضعیف ہو چکی تھیں، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں، اور اپنے جگر کے گوشے کی لاش کو دیکھ کر کیا طرز عمل تھا ان کا؟ رونے پیٹنے کی بجائے نہایت صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ کتنا بڑا حوصلہ تھا ان کا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ لاش کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ ہم برداشت کر پائیں گے یہ منظر؟ ان کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت کیسے آ گئی تھی؟ یہ پہلے ہی اسٹیپ پہ نہیں ہو جاتا، یہ کئی سالوں کی مشقت اور محنت ہوتی ہے کہ پھر نفس پہ صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کو پھر اپنے اس صبر سے ایک لذت اور سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ساری زندگی استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں، چھوٹی بڑی ہر طرح کی پریشانیوں پہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو پھر زندگی کے آخر میں بھی جب وہ بہت بیمار یا ضعیف ہوں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ صبر کرنا پھر بہت آسان کر دیں گے، کیونکہ ان کا نفس پھر کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کو ہر چیز سے، ہر کام سے پھر راحت اور سکون ہی محسوس ہوتا ہے۔ جو عام لوگوں کے لیے بہت پریشان کن چیزیں ہوتی ہیں، نفس مطمئنہ رکھنے والے مومن کے لیے وہ بہت آسان ہو جاتی ہیں، وہ ان کے لیے لذت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہم بھی ایسا صبر کریں کہ ہمارا بھی نفس مطمئنہ بن جائے، ہر حال میں راضی، ہر حال میں خوش۔ کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یا ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، ہر حال میں اللہ سے راضی اور خوش۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نفس مطمئنہ پھر دنیا میں بہترین ریوارڈ ہوتا ہے۔ پھر آخر میں ہے ناگہانی موت پر صبر۔ کسی کی موت پر صبر کرنا بہت ہمت والا کام ہے، اور تب جب کہ ظاہری سبب ناگہانی آفت ہو، جیسے اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، یا کوئی اچانک طبعی تکلیف اس کا بہانہ بن گئی اور وہ شخص دنیا سے چلا گیا۔ تو طبعی موت کے لیے مریض کے گھر والوں کی کچھ نہ کچھ ذہنی تیاری ہوتی ہے، لیکن وہ موت جو ناگہانی ہو اس میں ذہن پہلے سے تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسے میں لواحقین کے لیے اس کو قبول کرنا بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جدائی کا صدمہ برداشت کرنا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے پریشان کن اور اچانک واقع ہونے والے حادثے سے اکثر اوقات انسان اتنا حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ عقل و ہوش ہی جاتی رہتی ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے خود کو تھامنے کا۔ بہت سے لوگ صبر کرنا چاہتے ہیں، حقیقتاً وہ ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مدد لیتے ہیں، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو آسان کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر بھی دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایسی سچویشن سے انتہائی نا امید ہو جاتے ہیں، انتہائی نا امید اللہ کی ذات سے بھی، ہر چیز سے، اپنی زندگی سے بھی، جینے کے مقصد سے بھی، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی کھو بیٹھتے ہیں، ان کو پھر کسی بھی چیز سے خوشی اور راحت محسوس نہیں ہوتی، زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ تو بندہ مومن کبھی بھی یہ طرز عمل نہیں دکھاتا۔ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ پہلے والا ہوتا ہے، وہ ایسے موقع پہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔
تو اسلام بھی ایسے موقع پہ صبر اور برداشت کی ہدایت کرتا ہے. جو آنکھوں کے آنسو ہیں اور دل کا جو غم ہے اس پہ تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. پکڑ کس بات پہ ہے کہ اللہ کے اس فیصلے پر ناراض ہونا، زبان بے قابو ہو جائے، شکوے شکایات شروع ہو جائیں، نوحہ اور بین، یہ ساری چیزیں پھر منع ہیں. اور ان پر کوشش کے ساتھ قابو پانا، یہ ہے اصل صبر. ہمیں بھی اسی کے لیے کوشش اور ایفرٹ کرنی ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ صبر کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق نہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صبر دے دیتے ہیں، کچھ کو جلدی اور کچھ کو دیر سے. جتنی جلدی یا جتنی دیر سے آپ کا نفس اس چیز کو قبول کر لے گا تو وہ پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے، وہ پھر نفس پہ اتنا بھاری اور مشقت والا نہیں لگتا. تو ہمیں بھی اگر کبھی زندگی میں کوئی بھی تکلیف یا پریشانی پہنچے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ یہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے دل کو بھی اس پہ مطمئن کر دیں، یہ آپ کا فیصلہ تھا نا، آپ کی رضا تھی، میرے دل کو بھی اس پہ راضی رہنے والا آپ بنا دیں. پھر نماز سے مدد لے، نوافل ادا کرے کہ اللہ مجھے صبر دے دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور صبر دے دیتے ہیں. اور جو صبر کا اجر و ثواب ہے وہ بھی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم.